ملک شام کی سرزمین پر ایک یہودی جس کا نام عیس تھا، مکہ معظمہ سے کچھ فاصلے پر سکونت پذیر تھا۔ جب کبھی وہ کسی ضرورت کے باعث مکہ آتا اور اہل مکہ سے ملاقات کرتا تو ہر بار بڑے یقین و وثوق سے کہا کرتا، قریب ہی کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی تابانی سے پورا جزیرہ عرب جگمگا اٹھے گا۔ اس کی اطاعت میں عرب جھک جائیں گے، اس کے سامنے بڑے بڑے لوگ پست ہو جائیں گے، وہ عجم کے شہروں تک پر غالب آئے گا۔ یہی اس کے ظہور کا وقت ہے۔ جو شخص اس کے زمانہ نبوت کو پائے اور اس کی پیروی کرے وہ اپنے مقصد میں سرخرو ہوگا، اور جس خیر کی اسے امید ہوگی وہ اسے نصیب ہوگی۔ لیکن جو اسے پائے اور اس کی مخالفت پر کمر باندھے وہ خائب و خاسر رہے گا، اس کی آرزوئیں سب کی سب خاک میں مل جائیں گی۔ مکہ میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا، یہودی عیس اس کی بابت تحقیق کرتا، مگر ہر بار یہی کہتا کہ ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا جس کی نشانیاں میں نے بتائی ہیں۔ آخر وہ ساعت سعید آ پہنچی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس بشارت کی امید رکھنے والے عبد المطلب فوراً اپنے گھر سے نکلے اور اسی یہودی کے مسکن پر جا پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر دستک دی۔ عیس نے پوچھا، کون ہے؟ عبد المطلب نے اپنا نام بتایا، پھر فرمایا، بتاؤ اس آنے والے بچے کے متعلق آج کیا کہتے ہو؟ یہودی نے عبد المطلب کے چہرے پر نظر جمائی، دیر تک دیکھتا رہا، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، ہاں، وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہی بچہ جس کی آمد کی میں نے تم سے بشارت دی تھی۔ آج وہ ستارہ طلوع ہوا ہے جو اس کی ولادت کی علامت ہے۔ اس وقت تو وہ بچے کو تکلیف ہے، یہ تکلیف 3 روز رہے گی، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے ابتدائی 3 دن دودھ نوش نہیں فرمایا تھا، اور جب اس نے کہا کہ تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو تو اس سے مراد یہ تھی کہ عرب میں دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب کو تاکید کی، اس واقعے کو ظاہر نہ کرنا، لوگ سخت حسد کریں گے، ایسا حسد جس کی مثال نہ پہلے کبھی دیکھی گئی نہ بعد میں ہوگی، اور مخالفت اتنی شدید ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کو اس درجے کی مخالفت پیش نہ آئی ہوگی۔ عبد المطلب نے پوچھا، یہ بچہ کتنی عمر پائے گا؟ وہ بولا، اگر عمر طبعی ہوئی تو 70 برس تک نہیں پہنچے گا، بلکہ 61 یا 63 برس کے درمیان دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اس کی امت کی اوسط عمریں بھی اتنی ہی ہوں گی، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی دنیا کے بت گر پڑیں گے۔ یہودی کی یہ بات بعین ہی پوری ہوئی۔ چنانچہ قریش کے چند لوگ عمر بن نفیل، عبداللہ بن جہش وغیرہ ایک بت کے پاس گئے جسے وہ ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ اس شب بھی جو شب ولادت نبوی تھی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بت منہ کے بل گرا پڑا ہے۔ انہوں نے سیدھا کیا تو پھر الٹ گیا، حیرت زدہ ہو کر دوبارہ سیدھا کیا، وہ پھر منہ کے بل جا پڑا۔ اس غیر معمولی کیفیت پر وہ ششدر رہ گئے۔ اتنے میں اسی بت سے آواز آئی، ایسے بچے کی ولادت کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے ہیں۔ اس آواز کو سن کر ان کی حیرت اور بڑھ گئی۔ اسی مبارک رات ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیرواں کے عظیم الشان محل میں زلزلہ سا پیدا ہو گیا۔ وہ محل جو بڑے بڑے پتھروں اور مضبوط چونے سے بنایا گیا تھا، اس میں شگاف پڑ گئے، 14 کنگرے گر پڑے، اور ایک بھیانک آواز پورے محل میں گونج اٹھی۔ پورے ملک میں دہشت پھیل گئی۔ اسی رات فارس کے تمام آتش کدوں کی آگ بجھ گئی، حالانکہ صدیوں سے وہ آگ بجھی نہ تھی اور آتش پرست اسے معبودانہ عقیدت سے روشن رکھتے تھے، مگر اسی شب ایک لمحے میں سب کے سب آتش کدے بجھ گئے، پجاری نوحہ کنا ہو گئے۔ جب یہ خبریں نوشیرواں تک پہنچیں تو اس نے اپنے دربار کے کاہنوں کو بلایا۔ ایک کاہن نے کہا، ان سوالوں کا جواب تو میرا ماموں ستیح دے سکتا ہے۔ نوشیرواں نے حکم دیا، جاؤ اس سے پوچھو۔ وہ ستیح کے پاس گیا، تمام واقعات سنائے۔ ستیح نے جواب دیا، ایک عصا بردار نبی ظاہر ہوں گے، عرب و شام پر ان کا غلبہ ہوگا، جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کاہن نے یہ خبر نوشیرواں تک پہنچائی۔ اس نے اور کاہنوں سے بھی مشورہ کیا، پھر بولا، یہ وقت ابھی دور ہے، یہ سب میرے بعد ہوگا۔ 7ویں دن عبد المطلب نے عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس نام سے کوئی نہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا،
اے عبد المطلب، تم نے اس بچے کا نام باپ دادا کے ناموں سے ہٹ کر کیوں رکھا؟ فرمایا، میری آرزو ہے کہ اللہ آسمانوں میں اس کی حمد کرے اور لوگ زمین پر اس کی تعریف کریں۔ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ یہ نام بھی عرب میں پہلے کسی کو نہ دیا گیا تھا، پرانی کتب میں احمد ہی مذکور تھا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دن والدہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر ابو لہب کی باندی سویبیہ نے آپ کو دودھ پلایا، جسے ابو لہب نے ولادت نبوی کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ پھر دودھ پلانے کی سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آئی، جو اپنے کمزور خچر اور لاغر اونٹنی پر مکہ پہنچیں اور سب سے آخر میں آئیں۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھر آنے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ کے حصے میں آنا تھی۔ جب حلیمہ رضی اللہ مکہ پہنچیں تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم، مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے تانے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں؟ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کسی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھیں اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، خدا کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔
جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں ہی آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے، اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے، اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے، اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا: آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئیں، اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے۔ وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا: امی جان، کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریف بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے: امی جان، جلدی چلیے، ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے۔ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت وہ میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔